یہ خوبصورتی کی وجہ سے لوگ شادیاں کرتے ہیں، اور یہ شادی کیسی ہوگی؟ حضور نے جس کے بارے میں تجویز فرمایا تین دیکھو تین دیکھو، آج ہم خوبصورتی کے چکر میں شادی کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا بڑی عجیب بات کہ جو آدمی چاند جیسی بہو تلاشتے رہتے ہیں، چاند جیسی بہو لائیں گے، چاند جیسی بہو لائیں گے، ایسی بہو آنے کے بعد بہت جلد سسرال والوں کو دن میں تارے بھی دکھا دیتے ہیں۔ چاند کے تلاش میں تھے نا تو تارا کون دکھائے گا، اس لیے تارے بھی دکھاتی ہے۔ पंखा से हल्का हटा दीजिए। اور ہمارے بیچ محفل میں خصوصاً حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، اور چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے دین کی نسبت سے چند گزارشات کے طور پہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا۔ جو حدیث شریف میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس حدیث پاک کے اندر اللہ رب العزت کے محبوب نبی آقا مولا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا موجود ہو۔ کیا مطلب؟ اگر دوسرے پہلو سے آپ دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے، قیامت اس وقت تک دنیا میں نہیں آئے گی جب تک نکاح کا رواج باقی رہے گا۔ نکاح کا رواج باقی رہے گا، قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح تو صاحب ایمان کرائے گا، اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے نکاح کا کام کریں گے۔ اور جب نکاح کا عمل دنیا میں ہوگا ہی نہیں، اس کا مطلب اہل ایمان نہیں ہوگا۔ جب اہل ایمان نہیں ہوگا پھر یہ دنیا قیامت کی شکل میں بدل جائے گی۔ اور یاد رکھیے، نکاح ایک ایسی مبارک اور محترم عبادت ہے، اللہ رب العزت نے اس عبادت کو عرش پہ لاگو کیا۔ اللہ رب العزت نے عرش پہ، آسمانوں پہ اس عبادت کو اللہ نے انجام دیا، اور دنیا والوں کو گویا بتا دیا یہ وہ مبارک عبادت ہے، یہ وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کو میں عرش پہ کر کے تمہیں اس کی عظمت سمجھا رہا ہوں، اس کی عظمت کو سمجھو۔ نکاح کوئی معمولی عبادت نہیں۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بخشا، پھر فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ کے طرف سے حکم ہوا، اے آدم میں نے تیرے جسم سے میں نے اما حوا کو پیدا کر دیا ہے، جو ساری دنیا اور انسانیت کی ماں ہوگی، یہ میں نے تیرے لیے بیوی بنایا، نکاح کر دیا، اس سے تمہاری شادی ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے نکاح کے اس فریضے کو انجام دیا۔ اتنی مبارک یہ عبادت ہے کہ دنیا کے اندر آنے کے بعد بھی اور دنیا کے اندر انسان آنے سے پہلے بھی اللہ اس عبادت کو برقرار رکھا۔ اور یاد رکھیے، جب قیامت ختم ہو جائے گی، ساری انسانیت مٹ جائے گی، کوئی نہیں بچے گا، پوری دنیا تباہی میں ہوگی، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ جب دوسری دنیا قائم فرمائیں گے، اس دنیا کے اندر بھی یہ عمل، یہ عبادت جاری ہوگا۔ نکاح کیا عبادت، نکاح والا عمل اللہ عرش میں قیامت کے بعد بھی جاری ہوگا۔ اور اللہ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اس خوشخبری کو سنایا نیک لوگوں کے لیے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم تمہاری شادی رچائیں گے، تمہاری شادی کرا دیں گے بڑے بڑے آنکھ والی حوروں سے جنت میں۔ نیک بننے کے بعد اللہ رب العزت اس نکاح پہ دل چھوٹا نہیں کرنا ہے کہ ہماری ایک ہوئی اب کیا بس صبر کر لو۔ ارے جنت کے اندر 70 ملے گی، شرط ہے نیک بننا۔ جنت کے اندر اللہ رب العزت نکاح کے اعمال کو جاری رکھے گا، شرط ہے اللہ سے ڈرنا۔ اسی
سے ڈرو، اللہ خوشی کا موقع ہے، ڈر کا موقع تو نہیں۔ آپ نے کیوں کہہ دیا ہے ڈرو؟ اللہ رب العزت نے بات سمجھا دی ہے کہ خوشیوں کے موقع پہ عام طور پہ انسان کو جب سرور اور خوشی کی انتہا پہنچتی ہے، رب کا دامن، رسول اللہ کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے، شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اس لیے ڈرو اپنے اللہ سے۔ ہم سب تمام اپنے بھائیوں سے گزارش کریں گے، اس موقع پہ، نکاح کے موقع پر جو خرافات ہم لوگ کر رہے ہیں، اس سے باز آنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ میں بڑے درد دل سے کہتا ہوں، ہم اور آپ حضور کی امتی کے گردانے جانے والے، ڈنکے پہ اپنے نام کو روشن کرنے والے، میں مسلمان، میں مسلمان، میں مسلمان، یہ چیخ کر پکارنے والوں، کبھی دل میں جھانک کے دیکھا ہے مسلمان بننے کے لیے جس نبی کا کلمہ پڑھا ان کی بات کتنا پرسنٹ مان رہے ہو؟ صرف یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے، میرے باپ کی پراپرٹی ہے، میرے باپ کی جائیداد ہے، باپ کی بات کتنی مرتبہ مانے ہو؟ کبھی بتایا ہے؟ یہ بڑی شرم کی اور بغیرتی کی بات ہے کہ ہم نام بھی لیں اور فخر بھی کریں اور ان کے بات کو نہ مانیں۔ ایک جگہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضور کے پاس آئے حضرت ابو ہریرہ اور شادی کے پرپس سے آئے اور آ کر کے فرمایا، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں آپ سے کچھ مشورہ طلب کرنا چاہتا ہوں، میں شادی کے سلسلے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوق اسنی، حضور نے فرمایا آدمی شادی کرتا ہے تنکح المرأة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان شادی کرتا ہے چار چیزوں کی وجہ سے، لمالہا، اس کی دولت کو دیکھ کر کے، بڑا مالدار ہے، اس کے گھر میں کریں گے تو تر دے گا، بلیٹ پھر مال کی وجہ سے شادی کرتا ہے، لحسبہا، خاندان کی وجہ سے کرتا ہے، ارے اس کے خاندان کا داماد ہو جائیں گے، اس کے خاندان میں گھس جائیں گے، اس کے خاندان میں ریلیشن ہو جائے گا، کون انگلی اٹھا لے گا؟ دیکھ لیں گے، برکا ڈگمنا والا لاٹھی والا ہم کہلائیں گے، لحسبہا ولجمالہا۔ بعض لوگ کرتے ہیں شادی، یہ حضور فرما رہے ہیں، ہماری بات نہیں ہے، حضور فرما رہے ہیں بعض لوگ شادی کرتے ہیں خوبصورتی کے لیے، لڑکی بہت خوبصورت ہے، اس خوبصورتی کی وجہ سے زبان دے دیے جائے، اوکے ڈن ڈن ڈن، اوکے کیوں بھائی اتنی خوبصورت ہے، کہیں سے کاٹ ہی نہیں سکتے ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کے لیے جو تجویز فرمایا، فرمایا لدینہا، ان چار چیزوں میں ابو ہریرہ تم اول جگہ پہ رکھا کرو، چنا کرو، سلیکٹ کیا کرو دین کو، تم دیکھا کرو کہ لڑکی میں دین ہے تب تم شادی کے لیے ہو۔ آج ہم دین کو تو سب سے لاسٹ میں دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھیں یا نہ دیکھیں کوئی دقت نہیں، خوبصورتی ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، مالدار ہے اوکے، خاندان اونچا ہے اوکے، دین کو دیکھنے کے لیے کون بیٹھا ہوا؟ حالانکہ حضور نے ڈرایا ہے کہ خوبصورتی کی وجہ سے لوگ شادیاں کرتے ہیں، اور یہ شادی کیسی ہوگی؟ حضور نے جس کے بارے میں تجویز فرمایا دین دیکھو، دین دیکھو، آج ہم خوبصورتی کے چکر میں شادی کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا بڑی عجیب بات کہ جو آدمی چاند جیسی بہو تلاشتے رہتے ہیں، چاند جیسی بہو لائیں گے، چاند جیسی بہو لائیں گے، ایسی بہو آنے کے بعد بہت جلد سسرال والوں کو دن میں تارے بھی دکھا دیں گے۔ چاند کے تلاش میں تھے تو تارا کون دکھائے گا؟ اس لیے تارے بھی دکھاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی کے اندر جو یہ نکاح اور شادی کے معاملے میں خرافات ہو رہے ہیں، جس طریقے کا، چاہے وہ ہلدی کے رسم سے ہو، چاہے جدائی اور رخصتی کے رسم سے ہو، چاہے بھوج بھات کے رسم سے ہو، جو بھی بددینی ہمارے معاشرے میں، سماج میں، مسلمانوں میں انٹری کر گیا ہے، اللہ رب العزت ہم سارے مسلمانوں کو اس خرافات سے پاک فرمائے، اور جو سنت ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے کے مطابق شادی کرو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح کے اندر مہرین بہت اہم چیز ہے، یہ اتنا اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر نکاح تام
देखता भी हूँ, जानता भी हूँ, पढ़ा भी हूँ, आम तौर पे लोग महरदैन अदा नहीं करते हैं अपनी वाइफ को, और आम तौर पे माफी का तरफदार बने बैठे रहते हैं, माफ करा लेंगे, या तो शादी के बाद ढकार में भी याद नहीं करता कि ये मेरे ऊपर कर्ज है, मैंने बीवी को देना है, बल्कि बीवी ही को दबा करके रखा जाता है गुलाम बनाकर। हाँ चुप, अरे आप तो कर्ज खा है भाई, शर्म करो, औरत जात का कर्ज लेकर के बैठे हुए हो, नोट पे दाव दे रहे हो, अभी तक तुम्हारी इतनी बड़े स्टेटस दिखा रहे हो, समाज में मोच दिखाते हो, अभी तक बीवी का कर्ज अदा नहीं किए हो और मोच की बात करते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर फरमाया, मैं उलमा की मौजूदगी में, मैं हुफ़ाज़ किराम की मौजूदगी में, मैं बबांगे मुहल्लिफ़ आयत की तिलावत करता हूँ, अगर किसी शख्स ने बीवी के हक महर अदा किए बगैर मर गया तो इसके मरने के बाद इसकी जायदाद की तकसीम जो होगी, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, पैसा कौड़ी जो होगी, अल्लाह कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं, मिन बादी वसीयती यूसी बिहा औदैन, सबसे पहले इस मुर्दे के माल में से इस औरत का मुहरदैन निकाल दो, कितना है निकाल दो, अब जो बचा है उसको बांटो, सबसे पहले इसका मुहरदैन निकाल के बांटो। कौन कर रहा है? शरीयत ऐसा लगता मौलवी के लिए है, मौलवी ही अमल करेगा, मौलवी ही कम बारात ले जाएगा, मौलवी ही मस्जिद में निकाह करेगा, मौलवी ही मांग नहीं लेगा, मौलवी ही साधारण प्रोग्राम करेगा, मौलवी की ब्याह होगी तो पटाखा नहीं फूटेगा, मौलवी की ब्याह होगी तो डीजे नहीं बजेगा। भाई कुरान मौलवी के लिए आया है या आपके लिए भी आया है, फैसला आप कर लीजिएगा। अगर दोनों के लिए आया है तो अल्लाह के वास्ते दोनों लोग आज से तौबा करें, इंशाअल्लाह हम निकाह, शादी, ब्याह इस्लाम शरीयत के दायरे में करेंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम, इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्निकाहु मिन सुन्नती फी मौज़िइन आख़र, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ा अर्शी परवीन बिन्त मोहम्मद समीर अंसारी साहब, मकाम पपरौर, इनका निकाह मैंने 51,000 रुपया महर मुअज्जल के एवज़ इन दो गवाह की मौजूदगी में गवाह अव्वल जनाब नसीब साहब पपरौर, जब गवाह सानी जनाब शमीम साहब, इसके अलावा तमाम हाज़रीन मजलिस की मौजूदगी में मैं अर्शी परवीन का निकाह अर्शी परवीन को आपकी ज़ौजियत में दे रहा हूँ। अलावा इसके नाम नफ़का सुपना के मैंने अर्शी परवीन को आपकी ज़ौजियत में दिया, क्या आपने कबूल किया? हम
میں نے قبول کیا. اللہ سبحانہ سیدنا و مولانا